السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آسان نحوی ترکیب کا یہ ہمارا تیسرا سبق ہے، اور آج ہم پڑھیں گے مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو یہ قانون آپ ذہن نشین کریں، جب بھی پہلا لفظ اسم معرفہ ہو، یعنی اسم ہو اور وہ معرفہ ہو، اور دوسرا لفظ اسم نکرہ ہو، یعنی اسم بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، معرفہ خاص معین کو کہتے ہیں اور نکرہ عام اور غیر معین کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ کنڈیشن ہو کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو، تو پہلا مبتدا اور دوسرا خبر ہوگا، پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر ہوگا۔ اب آپ ذرا اس کی مثالیں دیکھیں، جیسے الطالب مجتہد، تو یہاں دیکھیں الطالب پر الف لام لگا ہوا ہے اور یہ معرفہ ہے، جبکہ مجتہد اس کا معنی ہے محنتی، لیکن دیکھو یہاں محنتی کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی خاص نام بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے اور پہلا والا معرفہ ہے، تو لہٰذا پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا، اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے اوپر ضمہ ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اوپر بھی ضمہ ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور نوٹ کریں، دیکھو الف لام ہے تو تنوین نہیں ہوگی، اور الف لام یہاں نہیں ہے تو دیکھو تنوین آئے گی۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں گے دوسری مثال ہے الطالبۃ۔ اچھا، اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں، طالب محنتی ہے، طالب محنتی ہے۔ ذرا پہلے والے موصوف صفت کی طرف دیکھیں تو وہاں الٹا ترجمہ تھا، محنتی طالب، لیکن یہاں ہے طالب محنتی ہے، یعنی یہاں ہے کا اضافہ ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے ترجمے میں۔ اسی طرح دیکھیں دوسری مثال ہے الطالبۃ مجتہدۃ، یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے اور دوسرا والا نکرہ ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں ضمہ رفع یہاں بھی ہے اور یہاں بھی رفع ہے، یہاں تنوین ہے اور کیونکہ الف لام نہیں ہے، اور یہاں صرف ضمہ ہے بغیر تنوین کے کیونکہ یہاں الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے طالبہ محنتی ہے، یہ تا لگا ہوا ہے تو یہ مؤنث ہے، یہاں تا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح الطالبان مجتہدان، یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، اور یہاں نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اور الف اور نون یہ نشانی ہوتی ہے تثنیہ کی، تثنیہ کا مطلب دو کا معنی دینے کے لیے، مجتہدان میں بھی الف اور نون تثنیہ کے لیے یعنی دو کا معنی دینے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے دو طالب محنتی ہیں۔ اسی طرح الطالبتان مجتہدتان، یہاں بھی الف اور نون تثنیہ کا معنی دینے کے لیے آئے ہیں، پہلا والا الطالبتان معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تو لہٰذا یہ پہلا والا مبتدا ہو جائے گا اور دوسرے والے یہ خبر بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جیسے یہاں ضمہ آیا تھا تو واحد کے اندر تو یہ ضمہ ہی نشانی ہے، اور تثنیہ کے اندر یہ ضمہ کے لیے الف استعمال ہوتا ہے، یہ جو الف ہے یہی رفع ہے، تو مبتدا اور خبر، اس کا معنی بھی ہے دو طالبہ لڑکیاں وہ محنتی ہیں۔ الطلاب مجتہدون، تو الطلاب معرفہ ہے، مجتہدون نکرہ ہے، لہٰذا پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر۔ اسی طرح الطالبات مجتہدات، یہ بھی معرفہ اور دوسرا والا نکرہ، یہاں یہ جمع ہے، پہلا والا مذکر کی جمع ہے، دوسرا والا یہ مؤنث کی جمع ہے، یہ بھی مجتہدون واو نون آتا ہے تو یہ مذکر کے لیے جب جمع آتی ہے تو اس میں یہ آ جاتی ہے، اور الف اور تا جب آتی ہے تو یہ مؤنث کی جمع میں آتی ہے، تو الطالبات مجتہدات اور الطلاب مجتہدون یہ مبتدا خبر ہیں۔ کئی طالب علم محنتی ہیں اور کئی طالبہ لڑکیاں محنتی ہیں، یہ ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم تینوں کا جو مشترکہ سبق ہوگا، یعنی جو ہم نے موصوف صفت پڑھا اور مضاف الیہ پڑھا اور مبتدا خبر، تو انشاءاللہ کل ان کا ایک مشترکہ میں نے آج بچوں کو بورڈ پہ یہ سمجھایا ہے، تو میں کوشش کروں گا وہی ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں تو آپ دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تینوں کا جب مشترکہ آپ کے سامنے ایک صورت آ جائے گی تو مزید انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ سبق
وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن مہربانی یہ کریں کہ آپ احباب یہ مشق ضرور لکھیں، آپ کوشش کریں کہ اس کی 10 مثالیں آپ خود سے قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں یا کوئی عربی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں اور 10 مثالیں اس کی لکھ کے دیں، تو آپ پہ گویا کہ ادھار ہے۔ مضاف الیہ والی 10 مثالیں، موصوف صفت والی 10 مثالیں، اور یہ مبتدا خبر والی 10 مثالیں، یعنی 30 مثالیں آپ کے اوپر ادھار ہو گئی۔ آپ یہ لکھ کے مجھے بھیجیں گے تو میں یہ انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو جواب دے دوں گا، جس طرح گروپ میں یہ بتا رہا ہوں۔ جیسے دو ابھی ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، انہوں نے بچہ ہے، تو انہوں نے لکھ کے بھیجیں تو میں نے ان کے سبق چیک کیے، ماشاءاللہ بہترین لکھا ہے۔ تو جو اب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا، اور جو محنت نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ محنت نہ کرنے والے کو پھر پھل نہیں ملتا۔